السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ذرا تصور کیجئے وہی مکہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، وہی گلیاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، مذاق اڑایا گیا اور آخر کار اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ لیکن صرف 8 سال بعد اسی مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں اس دن نہ کوئی انتقام لیا گیا، نہ خون کی ندیاں وہیں، نہ دشمنوں سے بدلہ لیا گیا، بلکہ تاریخ نے ایک ایسا منظر دیکھا جس کی مثال دنیا آج تک پیش نہیں کر سکی۔ آخر فتح مکہ کیسے ہوئی؟ قریش نے حدیبیہ کا معاہدہ کیوں توڑا؟ ابو سفیان نے آخری کوشش کیوں کی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں سے وہ کون سے تاریخی الفاظ کہے جنہوں نے لاکھوں دل بدل دیے؟ آئیے آج ہم فتح مکہ سے لے کر حجۃ الوداع تک کے ان عظیم واقعات کو تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں۔ جس وقت سن 6 ہجری میں قریش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین حدیبیہ میں صلح ہوئی اور عہد نامہ لکھا گیا، تو اس وقت دیگر قبائل کو اختیار دیا گیا کہ جس کے عہد و عقد میں چاہیں شامل ہو جائیں۔ چنانچہ بنو بکر قریش کے عہد میں اور بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں شامل ہو گئے۔ قریش زیادہ دنوں تک اس صلح پر قائم نہ رہ سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ معاہدے کے مطابق فریقین میں سے کسی کو بھی دوسرے کے حلیف پر حملہ کرنے کا حق حاصل نہ تھا۔ لیکن بنی بکر نے قریش کی حمایت سے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عین حرم میں بنو خزاعہ پر حملہ کیا اور ان کے کئی افراد کو قتل کر دیا۔ بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور فرمایا کہ یا تو مقتولین کا خون بہا ادا کریں یا بنی بکر کی حمایت چھوڑ دیں، ورنہ صاف اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ چکا ہے۔ یہ شرائط سن کر قریش کی جانب سے قرۃ بن عمر نے کہا کہ ہمیں تیسری شرط منظور ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد واپس چلا گیا تو قریش کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے فوراً ابو سفیان کو تجدید معاہدہ کے لیے مدینہ بھیجا، لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا، اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم ذمہ داری تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی تجدید قبول نہ فرمائی۔ ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مایوس ہو کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سفارش کے لیے آمادہ کرنا چاہا، مگر دونوں بزرگوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر ابو سفیان نے مسجد نبوی میں خود ہی تجدید معاہدے کا اعلان کیا، لیکن اس اعلان کی کوئی حیثیت نہ تھی، چنانچہ وہ ناکام واپس لوٹ گیا۔ ابو سفیان کے واپس جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ رمضان سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جانثار صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں مختلف معاہد قبائل بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ مکہ کے قریب پہنچ کر مسلمانوں نے مرد دہران میں پڑاؤ ڈالا۔ لشکر اس قدر عظیم تھا کہ اس کے خیمے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ قریش کو مسلمانوں کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ انہوں نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ابو سفیان، حکیم بن حجام اور بدیل بن ورقا کو بھیجا۔ ابو سفیان مسلمانوں کے محافظ دستوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ اگرچہ ابتدا میں وہ اپنے سابق موقف پر قائم رہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دولت سے نوازا۔ اس کے بعد افواج اسلام کا عظیم لشکر مکہ کی طرف بڑھا۔ ہر قبیلے کا الگ دستہ تھا۔ اس طرح پورے 8 برس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سرزمین میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی بے بسی کی حالت میں ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ قریش میں 10,000 کے اس عظیم لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ تھی، ان پر خوف طاری ہو چکا تھا۔
لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی مسلمانوں کو واضح ہدایت فرما دی کہ جب تک کوئی شخص خود حملہ نہ کرے اس پر تلوار نہ اٹھائی جائے۔ مکہ میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے یا ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ امان میں ہے۔ صرف چند سرکش افراد نے معمولی مزاحمت کی جس میں 2 مسلمان شہید ہوئے اور 12 مشرک مارے گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت خانہ کعبہ کے گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک میں موجود لکڑی سے ان بتوں کو گراتے جاتے تھے اور زبان مبارک سے یہ آیت تلاوت فرماتے جاتے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹ ہی جانا تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر موجود تمام بت بھی نکال دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیواروں پر بنی تصویروں کو مٹا دیا۔ شرک کی تمام آلائشوں سے بیت اللہ کو پاک کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اندر تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز شکر ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مجمع کے سامنے توحید اور رسالت پر ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا ایک حصہ یہ ہے: ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام جتھوں کو تنہا شکست دے دی۔ سن لو، آج تمام جاہلی فخر، تمام انتقام اور تمام خون بہا میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ اے قریش کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا غرور اور نسب پر فخر ختم کر دیا ہے۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ خطبے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کھڑے قریش کے ان لوگوں کی طرف دیکھا جن کے دامن اسلام دشمنی کے بے شمار جرائم سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ سب خاموش کھڑے تھے، اپنے انجام کے منتظر۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک اشارے پر سب کو سزا دی جا سکتی تھی، لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب پوری دنیا نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال رحمت اور عظیم اخلاق کا مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ان تاریخی الفاظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا، ان لوگوں کو جنہوں نے برسوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا پروانہ عطا فرما دیا۔ چند اشتہاری مجرموں کے علاوہ سب کو امان دے دی گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفا پر ایک بلند جگہ تشریف فرما ہوئے اور مکہ کے لوگ جوک در جوک حاضر ہونے لگے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کرتے اور اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کرتے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 15 دن مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو 9 مسلموں کی تعلیم و تربیت کے لیے مکہ میں مقرر فرمایا اور پھر مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے۔ فتح مکہ نے نہ صرف اہل عرب بلکہ پوری دنیا پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس واقعے نے واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالم یا جابر حکمران نہیں تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے تمام دشمنوں سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام کے بجائے عام معافی اور رحمت کا راستہ اختیار فرمایا۔ اس سے سب پر آشکار ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جدوجہد اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تھی۔ فتح مکہ کے بعد تقریباً پورا عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آ گیا اور اسلام دشمن قوتیں مروب اور مغلوب ہو گئیں۔ بیت اللہ ہمیشہ کے لیے شرک سے پاک ہو گیا اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے حج اور زیارت کا راستہ آزادی کے ساتھ کھل گیا جو قیامت تک جاری رہے گا۔ طاقت رکھنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ رحم، درگزر اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ فرمایا۔ اسی حسن سلوک کا نتیجہ تھا کہ بے شمار لوگ خوشی سے اسلام میں داخل ہوئے۔ مشرکین مکہ کے ساتھ مسلسل جاری جنگوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور عرب میں امن قائم ہونے لگا۔ فتح مکہ کے بعد اسلام کا پیغام جزیرہ عرب سے نکل کر اطراف کے ممالک تک پہنچنا آسان ہو گیا اور بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس عظیم ذمہ داری کو بہترین انداز میں انجام دیا۔
حجۃ الوداع۔ جب پورے عرب میں اسلام پھیل چکا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت اپنی تکمیل کو پہنچ چکی، اسلامی عقائد، عبادات، شریعت اور معاشرت کے بنیادی اصول واضح ہو چکے، اسلامی حکومت قائم ہو چکی اور ایک ایسی جماعت تیار ہو چکی جو قیامت تک دین اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچانے والی تھی، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم سورت نازل فرمائی۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہوتے دیکھیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے مغفرت طلب کیجیے، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی گئی عظیم ذمہ داری اپنی تکمیل کے قریب پہنچ چکی ہے، اور اب دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا وقت زیادہ باقی نہیں رہا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ پورے جزیرہ عرب کے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کر کے اسلام کی مکمل تعلیمات، شریعت کے بنیادی اصول اور امت کے لیے آخری رہنمائی بیان فرمائی جائے۔ جب حج کا اعلان ہوا تو عرب کے ہر گوشے سے مسلمان شوق و محبت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچنے لگے۔ چنانچہ 25 ذی القعدہ سن 10 ہجری ہفتہ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مہاجرین، انصار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بے شمار قافلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ شیخ نبوت کے گرد تقریباً 1,14,000 یا اس سے بھی زیادہ جانثار مسلمانوں کا عظیم اجتماع تھا، جو ذی الحجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور دیگر اہل بیت و خدام بھی اس مبارک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جنہیں اس سے قبل یمن بھیجا گیا تھا، وہ بھی مکہ میں آ کر اس عظیم قافلے میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج ادا فرمائے اور 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں تاریخ انسانیت کا وہ عظیم خطبہ ارشاد فرمایا جو آج خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 2 خطبے ارشاد فرمائے تھے، پہلا 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں اور دوسرا 10 ذی الحجہ کو مینا میں۔ بعد کی روایات میں ان دونوں خطبوں کے بعض مضامین ایک دوسرے کے ساتھ نقل ہوئے ہیں۔ یہ وہ تاریخی لمحہ تھا جب اسلام اپنی مکمل شان و شوکت کے ساتھ دنیا کے سامنے آ چکا تھا اور جاہلیت کے باطل رسم و رواج دم توڑ رہے تھے۔ اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، جاہلیت کے تمام رسم و رواج آج میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ اس زمانے میں معاشرہ طبقاتی تقسیم کا شکار تھا، غلاموں کو کمتر سمجھا جاتا تھا، نسب اور قبیلے پر فخر کیا جاتا تھا اور انسانوں کو رنگ، نسل اور خاندان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے برتر سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باطل امتیازات کو ختم کرتے ہوئے اعلان فرمایا، اے لوگو سن لو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا غرور اور آباء و اجداد پر فخر ختم کر دیا ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ اسلام نے انسانوں کو ایک مضبوط رشتے میں جوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر غلاموں کے حقوق بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو تم خود کھاتے ہو وہی انہیں کھلاؤ اور جو تم خود پہنتے ہو وہی انہیں پہناؤ۔ جاہلیت کے دور میں اگر ایک شخص قتل ہو جاتا تو قبائلی انتقام کا سلسلہ کئی نسلوں تک جاری رہتا اور ایک قتل کے بدلے بے شمار جانیں ضائع ہو جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظالمانہ نظام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتے ہوئے فرمایا، جاہلیت کے تمام خون معاف اور باطل قرار دیے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے ربیہ بن حارث کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔ اسی طرح عرب میں سودی نظام عام تھا، جس میں غریب لوگ سرمایہ داروں کے ظلم کا شکار ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کا خاتمہ کرتے ہوئے اعلان فرمایا، جاہلیت کے تمام سود ختم کر دیا گیا، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا سود ختم کرتا ہوں۔
اس دور میں عورتوں کے حقوق بھی پامال کیے جاتے تھے، لیکن اسلام نے انہیں عزت، احترام اور حقوق عطا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، تمہارے ان پر حقوق ہیں اور ان کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان اور مال کی حرمت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرمت والے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کے لیے ایک عظیم وصیت فرمائی، میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بنیادی احکام بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، لہٰذا کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ بچہ اسی کا شمار ہوگا جس کے بستر پر پیدا ہوا، اور زنا کرنے والے کے لیے سزا ہے۔ جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے، یا غلام اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ عورت اپنے شوہر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف نہ کرے۔ قرض ادا کیا جائے، امانت واپس کی جائے، عطیہ لوٹایا جائے، اور ضامن اپنی ضمانت کا ذمہ دار ہے۔ یہ تمام احکام بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سوال فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں پوچھے کہ میں نے اپنا پیغام پہنچایا یا نہیں تو تم کیا جواب دو گے؟ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بے زبان عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی اور امت کی خیرخواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ خواتین و حضرات، فتح مکہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، بلکہ یہ دلوں کی فتح تھی۔ یہ وہ عظیم واقعہ تھا جس نے ثابت کر دیا کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں بلکہ عدل، رحمت، اخلاق اور معافی کے ذریعے انسانوں کے دل جیتتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس دن مکمل اختیار، طاقت اور غلبہ موجود تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام کے بجائے عفو و درگزر کو اختیار فرمایا۔ یہی وہ عظیم کردار تھا جس نے دشمنوں کے دل بدل دیے اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس کے بعد حجۃ الوداع کے عظیم خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے وہ سنہری اصول بیان فرما دیے جو آج بھی ہر دور اور ہر معاشرے کے لیے مکمل رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی عزت اس کے رنگ، نسل، زبان، قوم یا دولت سے نہیں بلکہ اس کے تقوی، کردار اور اخلاق سے ہوتی ہے۔ اگر آج بھی دنیا ان تعلیمات پر عمل کرے تو ظلم کی جگہ انصاف، نفرت کی جگہ محبت، اختلاف کی جگہ بھائی چارہ اور جنگ کی جگہ امن قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور مفید لگی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ایسے ہی دلچسپ اور اسلامی تاریخی واقعات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اپنی قیمتی رائے کامنٹ میں ضرور لکھیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس اسلامی تاریخی واقعے پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔